السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے والی اکثریت نے سبسکرائب نہیں کر رکھا، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، ایک کلک ہی تو کرنی ہے۔ جزاک اللہ۔ داستان ایمان فروشوں کی جلد اول قسط 9 7واں حصہ۔ ایونا جب عائشہ بنی، معاذ نے کہا میں دشمن کے 2 گھوڑے بھی لایا ہوں، ان کی تلواریں بھی۔ سلطان نے کہا گھوڑے استبل میں اور تلواریں اسلحہ خانے میں دے دو، اور اگر ان گھوڑوں میں کوئی تمہارے گھوڑے سے بہتر ہو تو بدل لو۔ باہر کے محاذ پر گھوڑوں کی کیا حالت ہے؟ عماد نے بتایا کوئی پریشانی نہیں، اپنا ایک گھوڑا ضائع ہوتا ہے تو ہمیں صلیبیوں کے 2 مل جاتے ہیں۔ عماد سلام کر کے باہر نکل گیا۔ اس نے امانت صحیح جگہ پہنچا دی تھی۔ ادھر سے تو وہ فارغ ہو گیا، لیکن اس کے دل پر بوجھ تھا۔ یہ جذبات کا بوجھ تھا، بچپن کی یادوں کا بوجھ تھا، اور اس باپ کی محبت کا بوجھ جو کیمپ میں پڑا تھا۔ وہ تذبذب میں مبتلا تھا۔ جنگ ختم ہونے تک وہ باپ سے ملنا نہیں چاہتا تھا، ڈرتا تھا کہ باپ کی محبت اور دل کے پرانے زخم اس کے فرض کے راستے میں حائل ہو جائیں گے۔ وہ اپنے گھوڑے کے پیچھے 2 گھوڑے باندھے استبل کی طرف جا رہا تھا۔ اسے ماحول کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ گھوڑا اسے ایک گھاٹی پر لے گیا۔ اس نے سامنے دیکھا، شوبک کا قصبہ اسے نظر آ رہا تھا۔ وہ رک گیا اور قصبے کو دیکھنے لگا، جہاں وہ پیدا ہوا تھا اور جہاں سے جلا وطن ہوا تھا۔ اس پر جذبات نے رکت طاری کر دی۔ راستے سے ہٹ کر رکو سوار، اسے کسی کی آواز نے چونکا دیا۔ گھوم کر دیکھا، پیچھے ایک گھوڑ سوار دستہ آ رہا تھا۔ اس نے گھوڑے ایک طرف کر لیے۔ جب دستے کا اگلا سوار اس کے قریب سے گزرا تو عماد سے پوچھا باہر سے آئے ہو، وہاں کی کیا خبر ہے؟ جواب ملا اللہ کا کرم ہے دوست، دشمن ختم ہو رہا ہے، شوبک کو کوئی خطرہ نہیں۔ دستہ آگے چلا گیا تو عماد دائیں طرف چل پڑا۔ ایونا سلطان ایوبی اور علی بن سفیان کے سامنے بیٹھی کہہ رہی تھی میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ وہ بتا چکی تھی وہ جاسوس ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ قاہرہ میں 1 مہینہ رہ چکی ہے۔ اس نے وہاں کے چند ایک سرکردہ مسلمانوں کے نام بھی بتائے جو سلطان ایوبی کے خلاف سرگرم تھے، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ صلیبیوں کی طرف سے سوڈانیوں کو بہت مدد مل رہی ہے، اور صلیبی فوج کے تجربہ کار کمانڈر سوڈانیوں کو شب خون مارنے کی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ ایونا نے کسی استفسار کے بغیر ہی اتنی زیادہ باتیں بتا دیں جو جاسوس اذیتوں کے باوجود نہیں بتایا کرتے، کیونکہ ان میں ان کی اپنی ذات بھی ملوث ہوتی ہے۔ اس سے علی بن سفیان شک میں پڑ گیا۔ اس نے کہا ایونا میں بھی تمہارے فن کا فنکار ہوں، میں تمہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ تم اونچے درجے کی فنکار ہو۔ ہمارے تشدد اور قید خانے سے بچنے اور ہمیں گمراہ کرنے کا تمہارا طریقہ قابل تعریف ہے، مگر میں اس دھوکے میں نہیں آ سکتا۔ ایونا نے پوچھا آپ کا نام؟ علی نے جواب دیا علی بن سفیان۔ تم نے شاید ہرمن سے میرا نام سنا ہوگا۔ ایونا اٹھی اور آہستہ آہستہ علی بن سفیان کے قریب جا کر 2 زانوں بیٹھ گئی۔ اس نے علی بن سفیان کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ چوم کر بولی آپ کو زندہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ آپ کے متعلق مجھے بہت کچھ بتایا گیا تھا۔ ہرمن کہا کرتا تھا کہ علی بن سفیان مر جائے تو ہم مسلمانوں کی جڑوں میں بیٹھ کر انہیں جنگ کے بغیر ختم کر سکتے ہیں۔ لڑکی اٹھ کر اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ میں نے قاہرہ میں آپ کو دیکھنے کی بہت کوشش کی تھی مگر دیکھ نہ سکی۔ میری موجودگی میں آپ کے قتل کا منصوبہ تیار ہوا تھا، پھر مجھے نہیں بتایا گیا کہ یہ منصوبہ کامیاب ہوا تھا یا نہیں۔ مجھے شوبک بلا لیا گیا تھا۔ علی نے پوچھا ہم کس طرح یقین کر لیں کہ تم نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے؟ لڑکی نے جھنجھلا کر کہا آپ مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ سلطان نے کہا اس لیے کہ تم صلیبی ہو۔ لڑکی نے کہا اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں صلیبی نہیں مسلمان ہوں تو آپ کہیں گے یہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ 16-17 سال گزرے، میں اسی قصبے سے اغوا ہوئی تھی۔ یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ میرا باپ کیمپ میں ہے۔ اس نے اپنے باپ کا نام بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اسے اپنے باپ کا نام اب معلوم ہوا ہے۔ اس نے بتایا کہ عماد نے اسے کس طرح صحرا سے بچایا تھا اور وہ رات کو اسے قتل کرنے لگی مگر اس کا خنجر والا ہاتھ اٹھتا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا میں نے دن کے وقت اس کے چہرے پر نظر ڈالی، اس کی آنکھوں میں دیکھا تو میرے دل میں کوئی ایسا احساس بیدار ہو گیا جس نے مجھے شک میں ڈال دیا کہ میں عماد کو پہلے سے جانتی ہوں یا اسے کہیں دیکھا ضرور ہے۔ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ رات کو 2 صلیبی سپاہیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا تو عماد جاگ اٹھا۔ اس نے ایک کو برچھی سے مار دیا۔
मैं उस वक्त तक अपने आप को सलीबी समझती थी। मेरी हमदर्दियां सलीबियों के साथ थीं, मगर मैंने दूसरे सलीबी सिपाही को खंजर से हलाक कर दिया। और मुझे खुशी इस पर नहीं हुई कि मैंने उनसे अपनी इज्जत बचाई है, बल्कि इस पर हुई कि मैंने अम्माद की जान बचाई है। और जब रास्ते में अम्माद ने मेरे साथ अपने मुतल्लिक कुछ जज्बाती बातें की तो जिंदगी में पहली बार मेरे सीने में भी जज्बात बेदार हो गए। मैं तमाम सफ़र अम्माद को देखती ही रही। मुझे सिर्फ इतना याद आया कि मुझे बचपन में अगवा किया गया था, मगर ये याद भी ज़हन में धुंधली हो गई। आपको मालूम है कि मुझ जैसी लड़कियों को किस तरह तैयार किया जाता है। बचपन की यादें और असलियत ज़हन से उतर जाती है। यही मेरा हाल हुआ, लेकिन मुझे यकीन होने लगा कि अम्माद को मैं जानती हूँ। ये खून की कशिश थी। आंखों ने आंखों को और दिल ने दिल को पहचान लिया था। शायद अम्माद ने भी यही महसूस किया हो, और शायद इसी एहसास का असर था कि उसने मुझ जैसी दिलकश लड़की को इस तरह नज़रअंदाज किए रखा जैसे मैं उसके साथ थी ही नहीं। हाँ, उसने मुझे गहरी नज़रों से बहुत दफ़ा देखा ज़रूर था। आयवना ने तफसील से बताया कि शोबत में दाखिल होकर अम्माद एक मकान के आगे रुक गया और हम दोनों अंदर चले गए। मैंने पूछा कि यहाँ क्यों रुके, घर में क्या ढूंढ रहे हो? तो उसने कहा, अपना बचपन ढूंढ रहा हूँ। वो घर अंदर से देखकर मेरी यादें बेदार होने लगीं। मुझे ज़हन पर दबाव डालने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। ज़हन अपने आप ही मुझे उस घर में घुमाने फिराने लगा। मैंने एक कुआड़ की उल्टी तरफ देखा। वहाँ मुझे खंजर की नोक से खुदी ही लकीरें नजर आईं। ये मैंने बचपन में बड़े भाई के खंजर से खोदी थी। मेरा ज़हन मुझे एक और कुआड़ के पीछे ले गया। वहाँ भी ऐसी ही लकीरें थीं। फिर मैंने अम्माद को और ज्यादा गौर से देखा। दाढ़ी के बावजूद उसकी 16-17 साल पुरानी सूरत याद आ गई। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से काबू में रखा। मैंने अम्माद को बताया नहीं कि मैं उसकी बहन हूँ। वो इतना पाक फितरत इंसान और मैं इतनी नापाक लड़की। वो इतना गैरतमंद और मैं इतनी बेगैरत। अगर मैं उसे बता देती तो मालूम नहीं वो क्या कर गुजरता। इस दौरान अली बिन सुफियान ने कई बार सुल्तान अयूबी की तरफ देखा। वो लड़की को अभी तक शक की निगाहों से देख रहे थे, लेकिन लड़की की जज्बाती कैफियत, उसके आंसू और बाज़ अल्फाज के साथ उसकी शिश्कियाँ दोनों पर ऐसा असर तारी कर रही थीं जैसे लड़की की बातें सच हैं। लड़की ने आखिर में इस पर कायल कर लिया कि उसके मुतल्लिक वो छानबीन करें। उसने कहा, अब मुझ पर एतबार न करें, मुझे कैद खाने में डाल दें, जो सलूक चाहें करें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए कुछ करके मरना चाहती हूँ। सुल्तान ने पूछा, आप क्या कर सकती हो? अगर आप मुझे करक तक पहुँचा दें तो मैं सलीब के 3-4 बादशाहों और अपने महकमे के सरबराह हरमन को कत्ल कर सकती हूँ। सुल्तान ने कहा, हम तुम्हें करक तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन इस काम से नहीं कि तुम किसी को कत्ल करो। मैं तारीख में अपने मुतल्लिक ये तोहमत छोड़कर नहीं मरना चाहता कि सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने दुश्मनों को एक औरत के हाथों मरवा दिया था और खुद शोबत में फौज लेके बैठा रहा। अगर मुझे पता चलेगा कि सलीबियों का कोई बादशाह किसी लाइलाज मर्द में मुब्तला है तो मैं उसके इलाज के लिए अपने तबीब भेजूंगा, और फिर हम तुम पर ऐसा भरोसा कर भी नहीं सकते। अलबत्ता तुम्हारी इस ख्वाहिश पर गौर कर सकते हैं कि तुम्हें मुआफ़ करके करक भेज दें। आयवना ने कहा, नहीं, मेरे दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं, मैं यहीं मरूंगी। मेरी इस ख्वाहिश का ज़रूर ख्याल रखें कि अम्माद को ये न बताएं कि मैं उसकी बहन हूँ। मैं कैंप अपने बाप को ज़रूर देखने जाऊंगी, लेकिन उसे भी नहीं बताऊंगी कि मैं उसकी बेटी हूँ। वो ज़ारो कतार रोने लगी। अली ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक उससे बहुत सी बातें पूछी। फिर सुल्तान से पूछा कि इसे कहाँ भेजा जाए। सुल्तान ने सोच कर कहा, इसे आराम और एहतराम से रखो, फैसला सोच कर करेंगे। अली उसे अपने साथ ले गया और उन कमरों में से एक उसे दे दिया जहाँ जासूस लड़कियां रहा करती थीं। लड़की ने वहाँ रहने से इनकार कर दिया और कहा, इन कमरों से मुझे नफरत है। क्या ये मुमकिन नहीं कि मुझे इस घर में रखा जाए जहाँ से मैं अगवा हुई थी? अली ने कहा, नहीं, किसी के जज्बात की खातिर हम अपने कवायद और ज़वाबित नहीं बदल सकते। वहाँ के पहरेदारों और मुलाजमों को कुछ हिदायत देकर अली लड़की को वहाँ छोड़ गया। अम्माद फौजी आरामगाह में गया और नहाकर सो गया, मगर इतनी ज़्यादा थकन के बावजूद उसकी आँख खुल गई। कोशिश के बावजूद वो सो न सका। उसके ज़हन में यही एक सवाल किलबिला रहा था कि बाप से मिले या न मिले। थक हार कर वो उठा
اور اس جگہ کی طرف چل پڑا جو شوبک میں مسلمانوں کے کیمپ کے نام سے مشہور تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے باپ کا نام لیا اور پوچھتا پوچھتا باپ تک پہنچ گیا۔ اس کے سامنے ایک بوڑھا لیٹا ہوا تھا۔ معاذ نے اس سے ہاتھ ملایا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھا۔ اس کا باپ ہڈیوں کا پنجر بن چکا تھا۔ اسے اچھی خوراک اور دوائیاں دی جا رہی تھیں۔ معاذ نے اپنا تعارف کرائے بغیر اس سے حال پوچھا تو اس نے بتایا کہ 16 برسوں کی اذیت ناک مشقت، قید اور بچوں کے غم نے اس کا یہ حال کر دیا ہے کہ اتنی اچھی غذا اور اچھی دوائیں اس پر کوئی اثر نہیں کر رہی۔ باپ دھیمی آواز میں عماد کو اپنا حال سنا رہا تھا۔ عماد 16-17 سال پیچھے چلا گیا۔ اسے باپ کی صورت اچھی طرح یاد تھی۔ اب اس کے سامنے جو باپ لیٹا تھا اس کی چہرے کی ہڈیاں باہر نکل آئی تھیں۔ پھر بھی اسے پہچاننے میں عماد کو ذرا بھر دقت نہ ہوئی۔ اس نے کئی بار سوچا کہ اسے بتا دے کہ وہ اس کا بیٹا ہے، مگر اس نے عقل مندی کی، نہ بتایا۔ اس نے 2 خطرے محسوس کیے تھے، ایک یہ کہ باپ یہ خوشگوار دھچکا برداشت نہیں کر سکے گا، دوسرا یہ کہ اس نے برداشت کر لیا تو اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ محاذ پر جانے لگے تو یہ صدمہ اسے لے بیٹھے۔ وہ باپ سے ہاتھ ملا کر چلا گیا۔ آدھی رات کا عمل ہوگا، ایونا بستر سے اٹھی۔ اس وقت تک اسے نیند نہیں آئی تھی۔ اس نے علی کے رویے سے محسوس کر لیا تھا کہ اس پر اعتبار نہیں کیا گیا، اور اب نہ جانے اس کا انجام کیا ہوگا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کس طرح یقین دلائے کہ اس نے جو آپ بیتی سنائی ہے وہ جھوٹ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کا خون انتقام کے جوش سے کھول رہا تھا۔ عماد کے ساتھ اپنے گھر میں جا کر اس کے ذہن میں بچپن کی یادیں از خود جاگ اٹھی تھیں، اور خواب کی طرح اسے بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ یہ بھی کہ اسے اغوا کے بعد بے تحاشا پیار، کھلونوں اور نہایت اچھی خوراک سے یہ روح دیا گیا تھا۔ پھر اسے وہ گناہ یاد آئے جو اس سے کرائے گئے تھے، اور وہ سراپا گناہ بن گئی تھی۔ وہ انتقام لینے کو بےتاب ہوئی جا رہی تھی۔ اس جذباتی حالت نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ اسی ذہنی کیفیت میں باپ سے ملنے کی خواہش بھی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔